محترم سامعین، کل یہ بتلایا گیا تھا کہ کفار و منکرین عام طور پر بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی کے بارے میں انکار و تکذیب کی راہ اپناتے ہیں، اور ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اللہ رب العالمین خلاق دو جہاں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ چنانچہ ان کے دعوے کے جواب میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ قسم کھا کے کہہ دیجئے کہ تم ضرور بھی ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور نہ صرف یہ کہ زندہ کیے جاؤ بلکہ تمہارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سورہ زلزال میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس آدمی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، مگر اس نے اتمام حجت کے لیے تین طرح کے انتظامات فرما رکھے ہیں تاکہ کسی کو آخرت میں انکار کا موقع ہی نہ رہے۔ پہلا انتظام یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دن اور رات کے لیے دو دو فرشتے مقرر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ بس وہ ہر عمل لکھتے رہیں۔ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں، معزز لکھنے والے فرشتے، جو بھی تم کر رہے ہو انہیں سب پتہ ہے۔ تو یہ سارا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہے، مگر یقین ہے، نظر آنے سے زیادہ یقین ہے، چونکہ اللہ نے خبر دے دی اور اللہ کی خبر 100% برحق ہے۔
یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، بن دیکھے ایمان لاؤ کہ ہمارے نگرانی کے لیے اللہ نے رات اور دن کے الگ الگ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ رات والے صبح کو چارج دے کے جاتے ہیں، دن والے شام کو چارج دے کے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو، ولی شخص ہو یا کوئی بدکار شخص ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ نگرانی کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کسی سرکار کے ملازم نہیں ہیں کہ لیٹ لطیف آیا کریں، یہ تو بالکل کریکٹ ٹائم پر آتے ہیں، کریکٹ ٹائم پر جاتے ہیں، نہ ان کی کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی سے دوستی ہو تو بلا وجہ کیے بغیر اس کی نیکیوں کی فائل بھر دیں، اور کسی سے دشمنی ہو تو اس پہ دھارائیں لگا دیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ تو جو دیکھتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اچھا ہے تو وہ لکھیں گے، برا ہے تو وہ لکھیں گے، اور یہ سارا ریکارڈ بالکل محفوظ ہو رہا ہے اللہ کے نظام کے اعتبار سے۔ وہ نظام ایسا ہے جو کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کمپیوٹر کچھ وقت کے بعد کرپٹ ہو جاتے ہیں، ڈاٹا ضائع ہو جاتا ہے، محنت برباد ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، ایسی میموری تیار ہے جو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی کے اعتبار سے قیامت میں تمام لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے کہ خود ہی پڑھ لو۔ نیک لوگوں کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں، اور برے لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں پہنچیں گے۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے گا اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے، کہتا پھرے گا کہ لو یہ پڑھو میرا رزلٹ آیا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میرا رزلٹ کامیابی کا آیا ہے، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ مجھے اس دن کے سے سابقہ پڑھنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ رچتی پچتی بہترین زندگی میں رہے گا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، جنت میں رہے گا۔ جیسے یہاں کسی کو مدرسے میں، اسکول میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی ٹاپر بن جائے، کوئی اعلی درجے سے کامیاب ہو جائے، تو اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ لو دیکھو میرے اتنے نمبر آئے۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، خوشی ان کے چہرے سے اجاگر ہوگی، چہرہ چمک رہا ہوگا، اور خدا نہ کرے کسی کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں اگر مل جائے گا تو اس کی ذلت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور اس کی زبان پر یہی آئے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہ کاش کہ یہ نام اعمال مجھے ملتا ہی نہ، میں دنیا میں غفلت میں پڑا رہا، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، مجھے یقین ہی نہ تھا،
آج مجھے نہ مال کام آ رہا ہے، نہ حکومت سلطنت دنیا کا رعب دبدبا کام آ رہا ہے، ہر طرف سے ذلت ہی ذلت۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ان مقرر کردہ فرشتوں کے نظام سے باہر نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو بالخصوص اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ تنہائی میں ہو پھر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرشتے تو بہرحال ساتھ میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہوا۔ اور دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ قیامت میں اگر کوئی آدمی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں نہیں میری طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہیں، میں تو بڑا پارسا تھا، بزرگ تھا، نیک تھا، اور میں نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، میری طرف خامخواہ غلط بات منسوب کر دی گئی، اگر کوئی یہ کہنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تو چپ کر دیں گے، لیکن اس کے ہاتھ پیروں کو گویائی عطا فرمائیں گے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا عمل کیے۔ فرمایا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، گفتگو کریں گے کہ ہاں میں نے فلاں چیز پکڑی، فلاں چیز اٹھائی، یہ لکھا اور یہ کیا، فلاں کیا، اور پیر گواہی دیں گے کہ میں کہاں کہاں گیا، اور دیگر اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ تو اب یہ چپ، کیونکہ اپنے ہی اعضاء سے بڑا بھیدی اور کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ جھلا کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ دنیا میں تو تم بولتے نہیں تھے، آج میرے خلاف تم ہی گواہی دینے کے لیے آ گئے، بولنے لگ گئے۔ تو یہ اعضاء کہیں گے کہ ہم تیرے تابع تھوڑی ہیں، ہم تو اپنے مالک اور خالق کے تابع ہیں، جس نے ساری دنیا کو گویائی عطا کی، آج اس نے ہمیں بھی گویائی عطا کر دی۔ تو اب اتمام حجت ہو جائے گی، اب کچھ نہیں کہہ پائے گا کہ اپنے ہی اعضاء گواہی خلاف دے رہے ہیں۔ تیسرا انتظام اللہ تعالی نے یہ کر رکھا ہے کہ زمین کے جس حصے پر جو عمل ہوگا قیامت کے دن یہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بتلا دے گی۔ نماز پڑھی ہے یہاں پر، زمین کہے گی فلاں یہاں نماز پڑھی، سجدہ کیا ہے سجدے کو بتائے گی، کوئی اور نیک عمل کیا ہے وہ بتائے گی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائے گی۔ تو بڑا ہی مضبوط نگرانی کا انتظام ہے اللہ تعالی کی طرف سے، جس کا تصور کسی انسان کے
طرف سے ہو نہیں سکتا. اس لیے تاکیداً قسم کھا کے فرمایا گیا ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا، جو بھی تم نے کرتوت کیے ہیں سب کے بارے میں تمہیں باخبر بھی کیا جائے گا. کب ہوگا یہ؟ فرمایا یہ ہوگا جب تمہیں جمع کریں گے ہم. وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کے بہت سے نام ہیں. ایک نام یہاں ذکر کیا گیا یوم التغابن. اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ سورہ تغابن چل رہی ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے تین تعبیرات اختیار فرمائی ہیں. سب کا حاصل تو ایک ہی ہے، لیکن الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے تغابن کا ترجمہ کیا ہے یوم التغابن کا کہ ہار جیت کا دن. کہ اس دن بعض لوگ جیتیں گے بعض ہاریں گے. جیتنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر رکھے ہوں گے وہ جیتیں گے. ایک ایک عمل کا ہزاروں ہزار گنا بدلہ ملے گا، وہ جیت جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے. اور جو بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں، وہ ہار جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں دی گئی اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیا، غفلت میں زندگی گزاری، انکار اور تکذیب پر اڑے رہے، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا کر کے زندگی گزری تو ہار ہی ہار. تو یوم التغابن کا حضرت نے ترجمہ کیا ہار جیت کا دن. اور پھر آگے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے وغیرہ. اور جو کافر ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ ہار جیت کے دونوں گروپ بھی بتا دیے گئے کہ یہ جیت والے ہیں، یہ ہار والے ہیں. دوسری تعبیر یہ ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا یوم التغابن کا کہ سود و زیاں کے ظاہر ہونے کا دن، یعنی نفع نقصان کے ظاہر ہونے کا دن. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے خاص طور پر تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، اور پھر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے
اس کی تشریح کرتے ہوئے دو روایتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ مضمون ہے، کئی روایتوں میں، کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے جنت میں بھی جگہ ریزرو کر رکھی ہے، جہنم میں بھی ریزرو کر رکھی ہے۔ پس اگر کوئی آدمی آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا اور اسے جنت الاٹ کی جائے گی تو اسے جہنم والی جگہ بھی دکھلائی جائے گی کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ نہ کر کے آئے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، جنت نہ ملتی تمہیں، جنت والی جگہ تمہیں تو یہ ملتی، تو یہ جنتی اور خوش ہو جائے گا، شکر ادا کرے گا اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے۔ اور جب کافر یا بدعمل جائے گا تو اس کو، جس کے لیے جہنم الاٹ ہوگی، اس کو جنت والی جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ دیکھ اگر تو نیکی کر کے آتا تو تجھے یہ جنت کی جگہ ملتی، مگر تو بے ایمان بدعمل ٹھہرا، اب اس جگہ سے تو محروم ہو گیا، تو وہ اور صدمے پر صدمے میں چلا جائے گا کہ لو میاں کیا آفت آئی۔ اب پھر کیا ہوگا کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے اور ان کی جگہ جنت میں ریزرو تھی، ان کے جہنم میں جانے کے بعد یہ ریزرو جگہ بھی مزید جنتیوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو وہ اور زیادہ فائدے میں ہو جائے گی۔ فرض کرو ابھی 100 بیگھہ جگہ تھی، اب 150 ہو گئی، انہی میں بڑھ جائے گی۔ اور ادھر جو جنتی چلے گئے ان کی جو جگہ جہنم میں تھی وہ جہنمیوں میں بڑھ جائے گی، تو ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا، نحوست پہ نحوست۔ تو فرمایا کہ اب یہ نفع نقصان کا اظہار ہوگا، کون نفع میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ اس حدیث سے تھوڑی سی وضاحت تعاون کی ہوئی، دونوں طرف سے گویا کہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری روایت وہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، خصوصاً کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس اور قلاش آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو ادھر ادھر مانگتا پھرے۔ فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں، مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں بہت نیکیاں لے کر کے جائے گا، نمازیں، روزے، تلاوت، اذکار، صدقات، حج، عمرے، بڑا ذخیرہ ہوگا، اور دل میں بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے لیے تو جنت پکی ہے، مگر شتم ھذا ضرب ھذا، نیکیاں تو کی ہوں گی مگر ساتھ میں اللہ کے بندوں کو ستایا بھی ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال مارا ہوگا، اور کسی کی جائیداد دبائی ہوگی، تو وہ اصحاب حقوق وہاں پر اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے کہ ہمارا حق دلوایا جائے۔ اب وہاں پر روپیہ پیسہ جائیداد تو ہے نہیں، حق کی ادائیگی کیسے ہو؟ تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں دے دو،
اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی 5 نمازیں دے دو، پکڑا دو اسے۔ اس نے اس کا اتنا پیسہ دبایا، اتنے روزے دے دو۔ اس نے فلاں کو تھپڑ مارا، اتنے قرآن دے دو اس کے۔ اب اصحاب الحقوق آتے جاتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں انہیں دی جاتی رہیں گی تاکہ ساری نیکیاں صفر ہو جائیں گی اور حقوق والے پھر بھی رہ جائیں۔ لائن لگی اور صاحب خالی ہو گئے جو بڑا ذخیرہ لے کے آئے۔ اب کیا ہو؟ تو آرڈر ہوگا کہ جو آ رہا ہے اس کی برائیاں اس پہ لاد دی جائیں۔ تو گئے تھے نیکیاں لے کر اور لد گئیں برائیاں، تو یہ سود و زیاں ظاہر ہوگا، نفع نقصان کا پتہ چلے گا قیامت میں۔ یہ دوسری تعبیر ہے جو یوم التغابن کی گئی، اور ایک تیسری تعبیر ہے، وہ یہ ہے کہ یوم التغابن کا ترجمہ کیا جائے کہ وہ نقصان کے احساس کا دن ہوگا، حسرت و افسوس کا دن ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی قیامت کو یوم الحسرہ فرمایا گیا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ اور یہ حسرت جو ہوگی یہ مومن کو بھی ہوگی، کافر کو بھی ہوگی۔ کافر کی حسرت تو بالکل واضح ہے کہ کاش کہ میں ایمان لے کے آتا، اعمال لے کے آتا، مگر مومن کی حسرت یہ ہوگی کہ جو خالی وقت اس نے ضائع کر دیا ہوگا، اور جب دیکھے گا کہ میاں ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ پہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو اسے افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں اس میں بھی کچھ کر لیتا تو میرا بھی درجہ بڑھ جاتا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، ایک تندرستی اور ایک خالی اوقات۔ تو گویا کہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی کوشش کریں تاکہ کل حسرت کا موقع نہ رہے۔ بہرحال یہ تینوں تفسیرات یا تینوں تعبیرات اپنے اپنے اعتبار سے درست اور صحیح ہیں، اور تینوں کا ماحصل یہی ہے کہ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ پر یقین کرے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائیں گے اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ٹکٹ لیا 2 گھنٹے کے لیے اور پھر چلو باہر، گئے تو گئے ہمیشہ کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ
أصحاب النار خالدين فيها، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ سب جہنمی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ جا پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، جب تک بھی زندگی ہے دین پر زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 115 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں خلیجی ملک میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں، تو عام نمازیں تو میں اپنے مسلک احناف کے مطابق ادا کرتا ہوں، لیکن ہماری مسجد کے ذمہ داران فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ میں عید کی نماز فقہ مالکی کے مطابق 6 سے زائد تکبیرات زائدہ کے ساتھ میں ادا کروں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میں اس طرح نماز پڑھا دوں گا تو میری نماز درست ہوگی یا نہیں؟ فاسد تو نہیں ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ آپ کو پوری کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ جس فقہ حنفی سے آپ کا تعلق ہے اسی کے مطابق آپ سب نمازیں ادا کریں، خواہ 5 وقتہ نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، اور آپ اپنے ذمہ داروں سے صاف عرض کر دیں کہ میں اسی کے مطابق نماز پڑھاؤں گا، باقی اگر پڑھا دی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ غلطی سے قربانی کے بڑے جانور میں 8 حصے ہو گئے، پہلے سے اندازہ نہیں ہوا، جب ذبح کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو 8 حصے دار ہو گئے اس میں، تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان 8 حصے داروں میں سے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا۔ البتہ یہ گوشت حلال ہے، وہ خود استعمال کریں یا صدقہ کریں یا کسی کو دیں، ان کو اختیار ہے، وہ اس کے مالک ہیں، جانور حرام نہیں ہوا، البتہ قربانی درست نہیں ہوئی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو انہیں دوسرے جانور میں حصہ لینا ہوگا یا بکرا قربان کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ذبح کے بعد قربانی کے جانور کے پیٹ میں ایک خاص چیز نکلی جس کو ہمارے ہاں روحین کہا جاتا ہے، جو نہایت قیمتی ہوتی ہے، چنانچہ اس کو نکال کر 45,000 روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ اس جانور کے شرکا نے اس 45,000 میں سے 21,000 کا ایک نیا جانور قربانی کے لیے خریدا،
اور جو بقیہ رقم بچی ہے اس کو وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں دینا چاہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو مادہ اور جو چیز اس قربانی کے جانور کے پیٹ سے نکلی ہے اور اسے فروخت کر دیا گیا ہے گراں قیمت پر، تو اصل حکم یہ ہے کہ اس پوری قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے، قربا کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور اگر اس سے جانور خرید بھی لیا گیا ہے تو اس کو بھی پورے کے پورے کو صدقہ کرنا لازم ہوگا، چاہے زندہ صدقہ کریں یا ذبح کر کے گوشت صدقہ کریں، اس کو خود اپنے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ذبح کے بعد جانور کو لٹانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں سر کس طرف رہنا چاہیے اور دم کس طرف ہونی چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کے بائیں پہلو پر لٹایا جائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جائیں، اور ہمارے ہندوستان میں سر جنوب کی طرف ہوگا اور دم شمال کی طرف ہوگی، اور پھر اسے ذبح کیا جائے۔ باقی اگر اس کے علاوہ بھی کسی رخ پر یا کسی انداز پر ذبح کر دیا جائے اور رگیں کٹ جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 افراد پورے نہیں مل سکے، صرف 5 افراد مل پائے، اب ذبح کرتے وقت ان 5 افراد کی نیت کی اور 2 غیر متعین کی نیت کر لی کہ آئندہ کوئی ملے گا تو اس کی طرف سے ہو جائے گی، تو کیا یہ درست ہے کہ بعد میں تعین کی جائے ذبح کے بعد؟ جواباً عرض ہے کہ اس جانور میں صرف 5 آدمیوں کی قربانی ادا ہوئی اور جو 2 حصے رہ گئے تھے ان کی قیمت بھی 5 پر تقسیم کر دی جائے گی، انہی سے وصول کی جائے گی، اور ان 5 کے علاوہ کسی اور کو ذبح کے بعد اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہوگا۔ جو بھی تعین ہے وہ ذبح سے پہلے ہونی چاہیے، ذبح کے بعد شرکت کا کوئی سوال نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جانور گم ہو گیا تھا، پھر دوسرا خریدا گیا، لیکن اتفاق سے وہ پہلا والا بھی مل گیا، تو اب دونوں کی قربانی ضروری ہے یا ایک کی کافی ہو جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے میں صاحب نصاب اور فقیر آدمی کا حکم الگ الگ ہے۔ صاحب نصاب آدمی اگر ان میں سے ایک کی بھی قربانی کر دے تو اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو جائے گا، دوسرے کی ضروری نہیں ہے، چاہے پہلے کی کرے چاہے بعد والے کی کرے۔ لیکن اگر فقیر آدمی تھا، اس نے پہلے خریدا، وہ گم ہو گیا، پھر دوسرا خریدا اور پہلا بھی مل گیا، تو اس پر دونوں کی قربانی لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فقیر پر مالی اعتبار سے تو قربانی لازم ہوتی نہیں، وہ تو جب زبان سے کہتا ہے کہ میں اسے قربانی پیش کروں گا تو بطور نظر کے اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے یا خریدنے سے لازم ہوتی ہے۔ تو اب اس نے جو وہ دونوں جانور خرید لیے قربانی کی نیت سے تو دونوں اس پر لازم ہو گئے، اگر نہ ملتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن مل گیا تو اسے بھی ذبح کرنا ہوگا۔ اور جو صاحب نصاب آدمی ہے اس پر مالی قربانی مالی حیثیت سے واجب ہے، تو ایک سے بھی کام چل جائے گا، دونوں کی قربانی ضروری نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ فقیر شخص نے قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن وہ گم ہو گیا یا مر گیا، تو اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے یا نہیں؟
فقیر کا جانور اگر مر جائے یا گم ہو جائے یا عیبدار ہو جائے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی ضروری نہیں ہے. عیبدار اگر ہو جائے تو اسی کو ذبح کر لے، اور مر جائے تو کچھ اس پر لازم نہیں، گم ہو جائے تو بھی کچھ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسے ایک صاحب کو دیے مگر وہ وقت پر قربانی نہیں کر سکے تو اب کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ایک جانور یا ایک حصے کی قیمت صدقہ کرنی لازم ہے، اور جس نے قربانی کے پیسے لیے تھے اور قربانی نہیں کر سکا اس سے آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، اسے قربانی کے پیسے واپس کرنے چاہیے. پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک جانور قربانی کے لیے خرید رکھا تھا لیکن حکومت کی طرف سے اس جانور کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی. اب میں نے اپنی نانی صاحبہ کے گھر میں قربانی کا حصہ لے لیا تو خریدے ہوئے جانور کا میں کیا کہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس جانور کو فروخت کر دیں اور پھر جتنی قیمت آپ نے دوسری جگہ قربانی میں لگائی ہے اتنی قیمت کم کر کے جو بقیہ قیمت بچے اس کو صدقہ کر دیں. اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ہوگا وقت گزرنے کے بعد. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہے وہ گونگی اور بہری ہے، نہ بول پاتی ہے نہ سن پاتی ہے، اشاروں سے اسے سمجھانا پڑتا ہے. تو میں نے جھگڑے کے درمیان اس کو طلاق دی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ طلاق کو سمجھ نہیں پائی ہے، اس لیے میں نے 4 مرتبہ طلاق کے الفاظ ادا کیے اور اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا صرف 1 مرتبہ طلاق دینے کا ارادہ تھا. تو کتنی طلاق واقع ہوئی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو صرف 1 طلاق واقع ہوئی، کیونکہ آپ نے جو کئی مرتبہ الفاظ دہرائے وہ نئی طلاق کی نیت سے نہیں تھے بلکہ اسے سمجھانے کے لیے تھے. سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب دوسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، مقتدیوں کے لقمہ دینے کے بعد پھر قاعدے کی طرف لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی. تو یہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ اشکال یہ ہے کہ وہ فرض قیام سے واجب قاعدے کی طرف لوٹ کر کے آئے ہیں. جواباً عرض ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ لوٹ کر نہ آتے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ترک واجب کی وجہ سے، لیکن اگر وہ لوٹ آئے ہیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ استحساناً اس صورت میں بھی نماز اس کی درست ہو جائے گی اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھتے ہیں میں نے 3 آیتیں نماز میں پڑھ لی تھیں پھر بھول گیا اور پھر دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا مجھ پر سجدہ سہو واجب تھا؟ جواباً عرض ہے کہ سجدہ سہو واجب نہیں تھا، آپ کی نماز ویسے ہی درست ہو گئی ہے. محض آیتوں کی تبدیلی کی وجہ سے نماز میں کوئی فساد نہیں آیا.
پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے قربانی میں، اس کی 3 سینگیں تھیں، قربانی درست ہوئی یا نہیں؟ جی ہاں، قربانی درست ہو گئی۔ سینگ کے بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا جو قربانی سے مانع ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے ایک بھینس خریدی، اس کے ساتھ 1 سالہ بچہ بھی آیا، تو کیا اس بچے کی قربانی بھی واجب ہے یا اسے پال سکتے ہیں؟ نہیں، بچے کی قربانی واجب نہیں ہے، آپ چاہیں تو اسے پال سکتے ہیں، وہ قربانی سے الگ سمجھا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ دستور ہے کہ قبرستان میں مردے کی تدفین کے بعد کھجور تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل ہماری نظر سے نہیں گزرا اور اس کا التزام غلط ہے۔ یہ کوئی کھانے پلانے کا موقع بھی نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر کھجوروں کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں مسجد کے خارجی حصے میں ایک چبوترا بنایا گیا ہے جو تقریباً 2 فٹ اونچا ہے، اس پر میت کو رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور امام صاحب چبوترے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز درست ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نماز درست ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں میرا ایک دوست ہے جو عصر کی نماز پڑھ کر ورزش کرنے کے لیے جم میں جاتا ہے اور روزانہ مغرب کی جماعت اور کبھی کبھی مغرب کی نماز ہی اس کی قضا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جم جانے کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا یا قضا کرنا اور اس کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اولاً تو جم میں جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جم کا ماحول غیر شرعی ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر مرد و عورت چست لباس میں ایک ہی حال کے اندر ورزش کرتے ہیں، جو نہایت ہی بےہودہ حرکت ہے، اور بعض جگہوں پر ورزش کے درمیان میں میوزک بلند آواز سے بجتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فساق و فجار لوگ ہیں وہ وہاں جمع ہوتے ہیں، عام ماحول اسی طرح کا ہے۔ اس لیے شرفاء کو باقاعدہ جم جانے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ماحول کا اثر آدمی کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اب جہاں تک ورزش کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آدمی اپنے گھر میں ورزش کرے، اپنی صحت کو اچھا بنانے کی کوشش کرے مناسب اور معتدل انداز میں، تو یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن منکرات اور فواحش سے اور غلط سوسائٹی سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اور بالفرض اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس طرح کا کوئی منکر نہ پایا جائے تو وہاں بھی ایسے وقت میں جایا جائے کہ نماز باجماعت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ فجر پڑھ کر کے آدمی جا سکتا ہے، کوئی ایسی اپنی جگہ ہے جہاں کوئی غیر کے آنے کا امکان نہیں ہے یا ماحول اچھا ہے، اور جہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے وہاں کسی وقت بھی جانا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کے بڑے نقصان دہ اثرات آدمی کی طبیعت پر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔